اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، بات چل رہی تھی احکام حروف کی۔ احکام حروف میں سے پہلا حکم تفخیم کا پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ خوب تفخیم کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کر دیے۔ تفخیم کے لغوی معنی ہے تسمین، یعنی کسی چیز کو موٹا بنانا۔ خوب علم تجوید کی اصطلاح میں تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کرنا۔ خوب تفخیم کا حکم عربی حروف میں سے کن حروف کے لیے ہے؟ 3 حرفوں کے لیے، حرف را، حرف لام اور الف مدی۔ ٹھیک، کل لام کے سلسلے میں بتایا تھا کہ لام البتہ ہر لام نہیں یا ہر کلمے میں پایا جانے والا لام نہیں، وہ لام جو اسم جلالہ میں یعنی اللہ میں جو لام ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے تفخیم کا حکم اور ترقیق کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ خوب کہاں پر تفخیم اور ترقیق کا حکم لگایا جائے گا؟ کہہ رہے کلمے اللہ میں جو لام ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو لام کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر لام سے پہلے زیر ہوگا تو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک، البتہ لام کو جو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھا جاتا ہے اس کو تفخیم کی جگہ تغلیظ کہتے ہیں۔ بات تمام ہو گئی۔ اب آئیے دوسرا حرف جو را تھا۔ ٹھیک، حرف را جب کسی کلمے میں آتا ہے تو اس کی الگ الگ نوعیت اور کیفیت ہو سکتی ہے۔ 3 حالت خاص طور سے ہو سکتی ہے۔ حرف را، یہ را ہے، ٹھیک، اس کی 3 حالت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے متحرک ہو، کیا ہو؟ متحرک یعنی حرکت ہو اس کے اوپر، متحرک۔ ٹھیک، متحرک کے بعد ہو سکتا ہے ساکن ہو سکتا ہے کہ یہ ساکن ہے۔ یہ جب ساکن ہوگا تو بعد والے حرف کو دیکھیں گے، بعد والے حرف کو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، پہلے والے، بعد والے کو نہیں، پہلے والے یعنی را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ تیسری صورت، یہ بھی ساکن ہے، پہلے والا بھی ساکن ہے، تو اب اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں۔ ٹھیک، متحرک ہو تو متحرک میں 3 حرکتیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ضمہ ہو، ضمہ یعنی پیش، ہو سکتا ہے فتحہ ہو، فتحہ یعنی زبر، ہو سکتا ہے کہ کسرہ ہو یعنی زیر۔ ٹھیک، اب یہاں پر بھی یہ تینوں آئے گی۔ خود تو ساکن ہے، خود تو کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن ہے۔ تو جب یہ ساکن ہوتا ہے را تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے، تو پہلے والے حرف میں بھی یہ تینوں صورتیں آ جائیں گی، ہے نا؟ یہاں پر بنا دیں، ہے نا؟ یا ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ٹھیک، خود پہلے والا بھی ساکن ہے، خود را ساکن ہے، را سے پہلے والا ساکن ہے، تو اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے والے پہ بھی 3 حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو سکتی ہے، ضمہ ہو سکتا ہے، فتحہ ہو سکتا ہے اور
ٹھیک. اب یہ جو تین حالات ہیں، ان تینوں حالات میں سے جہاں کہیں پر یہ دو رہیں گے ضمہ اور فتحہ، را تفخیم، کیا ہے تفخیم، اور جہاں یہ ہے ایک یہ کسرہ، یہ کیا ہے ترقیق. تو اگر ان صورتوں میں سے آپ اگر عدد نکالیں گے تو ان کل 9 صورتوں میں سے کل 3 3 6 9 صورتیں ہوئی نا. ان 9 صورتوں میں سے 6 صورتیں تو خالی تفخیم والی ہو گئی اور 3 صورتیں ہو گئی ترقیق والی. البتہ یہ حرکت کے اعتبار سے، کبھی کبھی را کو حرکت کے اعتبار سے نہیں، حرکت کے اعتبار سے نہیں، اس سے پہلے یا اس کے بعد والے حرف کے اعتبار سے تفخیم اور ترقیق کیا جاتا ہے. تو وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گی، ان 6 میں اور بڑھ بھی سکتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دے دوں، فرض کر لو را کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے، حروف استعلا میں سے کوئی حرف ہے، ٹھیک، تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے چاہے اس پر زیر ہی کیوں نہ ہو. قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ کہا ہے کہ جہاں ساکن زیر ہوگا وہاں کیسے پڑھیں گے ترقیق کے ساتھ. لیکن اس کے بعد اگر حروف استعلا آ جائے تو تفخیم ہو جائے گا، پھر اس کا خیال نہیں کریں گے، دوسرا قانون آ جائے گا. اس قانون کو نظر انداز کرنا پڑے گا، دوسرے والے قانون کو اوکے کرنا پڑے گا، دوسرے والے قانون کے مطابق کرنا پڑے گا. تو ابھی فی الحال تو آپ اتنا رکھیے ذہن میں، وہ بعد میں سکھائیں گے. ابھی فی الحال آپ اتنا رکھیے کہ جب بھی را کے اوپر پیش یا زبر ہو تو کیا کریں گے تفخیم کے ساتھ. را ساکن تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، وہاں پر بھی اگر پیش اور زبر ہے تب بھی تفخیم. اگر فرض کرنے را بھی ساکن، اس سے پہلے والا بھی ساکن، تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اس سے پہلے والے پر بھی اگر پیش یا زبر ہے تو تفخیم. تو کل 6 صورتیں تو یہی بن گئی، ٹھیک ہے. اور 3 صورتیں ہو گئی ترقیق کی. را کسرے کے ساتھ ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے والے پہ کسرہ ہو، را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے والے پہ کسرہ ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ان تمام موارد کو یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. چلیں، حرف را کے تفخیم و ترقیق کرنے کے موارد، کہاں پر حرف را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، کہاں حکم تفخیم لگایا جائے گا اور کہاں حکم ترقیق لگایا جائے گا. نمبر 1، حرف را مفتوح یا مضموم ہو. اگر حرف را کے اوپر ضمہ ہے یا فتحہ ہے، یعنی زبر ہے یا پیش ہے، تو ان دونوں صورتوں میں را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. حکم تفخیم یہاں آئے گا. جیسے یہاں مثال دی ہے رحمان، رحمان، رحماء، نہیں بولیں گے رحمان، 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 رحماء. ٹھیک. تو جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا، 1. نمبر 2، را ساکن ہے تو کریں اس سے پہلے والے ما قبل والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر ما قبل پر بھی فتحہ اور ضمہ ہے تو را کو تفخیم کے ساتھ، جیسے دیکھیں یرضا، را آیا ہے ساکن ہے تو اس سے پہلے یا ہے، یا پر کیا ہے زبر ہے تو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے یرضا، یرضا. اس کے بعد دوسری القرآن، دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے قاف ہے، قاف پر کیا ہے پیش ہے
تو جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. تیسرا، را ساکن ما قبل ساکن، اس کا ما قبل، دو حرف پہلے، ٹھیک. را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل اگر فتحہ یا ضمہ ہے تب بھی تفخیم کے ساتھ، جیسے عشر، عشر، خسر، قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر ہے نا. دیکھیں، دیکھو را ساکن ہے، اس سے پہلے والا ساکن ہے، اس سے پہلے والے پر زبر ہے. خسر میں را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے پیش. تو یہ تین صورتیں جو بالکل آسان ہیں. جب را کے اوپر پیش یا زبر ہو تب بھی، را ساکن ہے اس سے پہلے والے پر زبر اور پیش ہو تب بھی تفخیم، را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو تب بھی. اب آئیں نمبر 4، را ساکن ما قبل الف یا واو مدی. را ساکن ہے اس سے پہلے الف مدی یا واو مدی ہو. الف مدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو. واو مدی واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو. تو جب بھی کسی کلمے میں را ساکن ہو اور اس سے پہلے الف مدی یا واو مدی ہو تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے نار، نار، نور، ٹھیک سمجھ میں آیا؟ یہ چوتھا مورد، را ساکن ما قبل الف یا واو مدی. ٹھیک، ہاں یہ حکم یاد رہے کہاں کہاں تفخیم والا حکم لگے گا. نمبر 5، را ساکن اس کا ما قبل حمزہ وصل ہو. را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصل ہو. اب اگر را ساکن ہے اس سے پہلے حمزہ وصل ہے تو اب اس سے پہلے والے پہ کوئی بھی حرکت ہو، ہمیں حرکت نہیں دیکھنی ہے. را ساکن اس سے پہلے حمزہ ہے تو تفخیم کا حکم لگے گا. نہ کہ چونکہ کہیں آپ کی را ساکن اس سے پہلے حمزہ وہ ساکن تو اس سے پہلے والے کی حرکت دیکھیں گے، نہ حرکت نہیں دیکھنا ہے. یہ وہاں حرکت دیکھیں گے جہاں را ساکن اور اس سے پہلے حمزہ نہ ہو. وإلا اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ ہو تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے رب ارجعون، کیسے پڑھیں گے؟ رب، رب پہلا والا تو خود تفخیم والا ہے نا، زبر ہے. رب، پھر با کو سیدھے را میں ملائیں گے تو چونکہ را ساکن اور اس سے پہلے حمزہ آیا ہے، ٹھیک، تو دوسرے والے را کو بھی تفخیم کے ساتھ کریں. رب ارجعون، رب ہاں رب ارجعون. الف کو نہیں پڑھا جائے گا، رب کو سیدھے ملا دیا جائے گا. رب ہاں رب ارجعون. حمزہ وصل بیچ میں آتا ہے تو کہاں پڑھا جاتا ہے؟ یہ حمزہ وصل ہے، ٹھیک. تو جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ آ جائے، حمزہ وصل آ جائے تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے را سے پہلے کسرہ ہی کیوں نہ ہو. اگر فتحہ اور ضمہ ہو تو یہ تو خود قاعدے کے مطابق ہے. فرض کر لو را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو یہ تو پہلے ہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ تفخیم کے ساتھ ہوگا. یہ ایک قاعدے سے ہٹ کے نیا قاعدہ ہے، نیا حکم ہے کہ جہاں پر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصل ہو
تو پھر کوئی حرکت ورکت نہیں دیکھی جائے گی، را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک. ہاں رب ارجعون. اب یہ اگر آپ کو پڑھنا ہے ارجعون، اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر حمزے وصل نہیں ہے، پھر حمزے قطع ہو جائے گا. یا حمزے وصل اگر ہے تو شروع میں آ گیا تو چونکہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر یہ حکم نہیں لگے گا. یہ پہلی والی جو صورت بتائی گئی ہے اس طریقے سے رب ارجعون، ارجعون. ٹھیک. نمبر 6 آخری مورد، را ساکن اس کے بعد کا حرف حروف استعلا میں سے ہو تو اس شرط کے ساتھ کہ ایک ہی کلمے میں ہوں. ٹھیک. را ساکن ہے، بعد والا حرف، ابھی تک سب پہلے والا ہو رہا تھا، ابھی یہ پہلا مورد ہے. را ساکن ہے، را کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی ایک حرف ہے تو را کو تفخیم کے ساتھ. البتہ ایک شرط ہے کہ را اور حروف استعلا ایک ہی کلمے میں ہو. ایسا نہ ہو کہ را کسی اور کلمے کا حصہ ہو اور حرف استعلا بعد والے کسی دوسرے کلمے کا حصہ. تو ایسی صورت میں نہیں، ایک ہی کلمے میں را بھی ہو اور حرف استعلا بھی ہو. را پہلے آیا ہو، ساکن ہو، اور بعد والا حرف استعلا ہو تو پھر وہاں پہ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. حرکت ورکت کو نہیں دیکھیں گے کہ را سے پہلے کون سی حرکت ہے. را سے پہلے کسرہ ہوگے تب بھی تینوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. را سے پہلے ضمہ ہو، فتحہ ہو اور کسرہ ہو، تینوں صورتوں میں فرق نہیں پڑتا. حتیٰ اگر را سے پہلے کسرہ ہوگا تب بھی را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، صرف حروف استعلا کی وجہ سے. ایک بار اور سنو، را اگر ساکن ہے اور را کے بعد حروف استعلا جو 7 تھے اس میں سے کوئی ایک آ گیا تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. البتہ را اور حرف استعلا ایک ہی کلمے میں ہونے چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں نہ. اگر بعد میں حرف استعلا ہے تو پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خالی حروف استعلا کو دیکھ کے تفخیم کے ساتھ پڑھیے، آگے بڑھ جائیے. جیسے دیکھیں مرصاد، مرصاد. حالانکہ یہ پہلے والے قاعدے کے مطابق کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ترتیب کے ساتھ، کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے. لیکن یہاں پر یہ والا قاعدہ نہیں چلے گا کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے صاد حروف استعلا میں سے ہے. تو یہ ایک نیا قانون کہ جب بھی را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. پڑھیں گے مرصاد، مرصاد، فرقتن. لیکن را ساکن ہے اس کے بعد قاف ہے، اگرچہ را سے پہلے زیر ہے لیکن یہاں وہ والا قاعدہ نہیں چلے گا. پہلا والا جو قانون بتایا تھا کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، وہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ را کے بعد حرف استعلا آیا ہے. ہاں حرف استعلا نہ ہو اور را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیے اور جو قاعدہ قانون جو حکم بتایا گیا اس پر عمل کیجیے. مثلا را ساکن ہے اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو تفخیم کیجیے اور اگر زیر ہے تو ترقیق. لیکن را ساکن اور اس کے بعد حرف استعلا آ جائے تو پھر پہلے والے حرف کو نہیں دیکھنا ہے. تمام حالتوں میں کیا کریں گے؟ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے.
مرصاد مرصاد فرقتن فرقتن نہیں کرے گا فرقتن فرقتن سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ کل 6 موارد ہیں کہ جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. حکم بتایا گیا ہے کہ را جب ان حالات میں آ جائے تو را کو تفخیم کے ساتھ ادا کیجئے، یعنی موٹا اور پرحجم بنا کر کے پڑھیے. ٹھیک؟ ہاں ایک بار اور دہراتا ہوں سوال کے ذریعے سے. پہلے سوال کرتے ہیں حرف را کو کن جگہوں پر تفخیم کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یا اسی کو بدل دو سوال کو دوسرے لفظوں میں کن حالات میں را پر تفخیم کا حکم لگایا جائے گا. یعنی 6 موارد ہیں، 6 مقامات پر 6 جگہوں پر را پر تفخیم کا حکم لگایا جائے گا یا را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. نمبر 1 جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو، جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو. نمبر 2 را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر ما قبل پر زبر یا پیش ہو. نمبر 3 را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. 3 نمبر 4 را ساکن اس سے پہلے الف یا واو مدی آ جائے. ٹھیک. نمبر 5 را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصل آ جائے. ٹھیک. آخری را ساکن اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی آ جائے. تو یہ کل 6 موارد ہیں کہ جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. باقی اب جتنے بھی موارد بچتے ہیں سارے کے سارے ترقیق والے ہوں گے. البتہ ترقیق کے بھی موارد بتائے ہیں، لیکن اگر یوں نتیجہ نکالا جائے جب آپ نے تفخیم کے موارد معین کر دیے کہ یہی 6 جگہیں ہیں، یہی 6 مقامات ہیں کہ جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اب ان موارد کے علاوہ جو دوسرے موارد ہوں گے وہاں کیسے پڑھیں گے؟ ترقیق کے ساتھ. کیونکہ یہ حکم خاص ہو گیا نا ان 6 مقامات سے، 6 جگہوں سے. جب انہی 6 جگہوں پہ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے تو جہاں پر را ان میں سے نہیں ہوگا، را دوسرے شرائط اور دوسرے حالات میں جہاں آئیں گا وہاں پر را کو ترقیق کے ساتھ. لیکن بہرصورت ابھی آپ یہ تفخیم کے موارد کو یاد رکھیں مثالوں کے ساتھ، جیسے جیسے مثال دی گئی ہے. بالکل آسان ہے. کل 6 مقامات ہیں، 6 جگہیں ہیں جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. جب را پر زبر یا پیش ہو، 1 را ساکن ہو اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. نمبر 3 را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. 3 را ساکن ہو اس سے پہلے الف یا واو مدی آ جائے. را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل آ جائے. نمبر 6 را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی آ جائے. میں نے خالی موارد گنائے، مثالیں نہیں گنائی ہیں. آپ کو موارد بھی یاد کرنے ہیں اور مثالیں بھی یاد کرنی ہیں. ٹھیک. ہاں چلیں اتنا ہی رہنے دیں، اس سے زیادہ بڑھیں گے تو پھر یاد کرنے میں آپ لوگوں کو دقت و دشواری ہوگی. آپ ان موارد کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں مثالوں کے ساتھ.